رحمانیت کو دیکھا تو لوہے محفوظ پر رقم کر دیا اللہ کے حکم سے الرحمن. پھر اللہ کے حکم سے لوہے قلم نے اللہ کی صفات کاملہ کو دیکھا، صفات رحیمیت دیکھی تو کہا رحمان الرحیم. تو یہ آیت بن گئی الحمدللہ رب العالمین. جب لوہے قلم نے دیکھا نا کہ یہ پروردگار سب کو پالتا ہے تو لوہے قلم نے رب کا نام امر الہیہ سے، قدرت کاملہ سے رکھ دیا رب. اللہ رب العالمین کی صفت کا اظہار ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ سارا قرآن ظاہری شکل میں بعد میں آیا ہے، اس کا تصوف پہلے سے تھا، تصوف پہلے سے تھا. تو اللہ کے اوصاف کی اسمی شکل بن گئی جو آپ کے سامنے قرآن کی شکل میں موجود ہے. پھر اللہ کے اوصاف کی حرفی شکل بنی. حرفی شکل اس طرح بنی کہ ما صرف اللہ کے کن کہہ کر اللہ نے 18,000 عالمین پیدا کر دی. 18,000 عالمین پیدا کر دیے. ان 18,000 عالمین کو اللہ کی 18,000 عالمین کو اللہ کی حرفی، اللہ کے اوصاف کی حرفی شکل کہتے ہیں. تو کلمہ کی دوسری قسم بھی ہو گئی، اور کلمہ بغیر فعل کے نامکمل ہے. قرآن اللہ کی اسمی شکل، اللہ کے اوصاف کی اسمی شکل، ساری کائنات اللہ کے اوصاف کی حرفی شکل. تو خالق کی اسمی شکل بھی بن گئی جسے قرآن کہتے ہیں، حرفی شکل بھی بن گئی جسے کائنات کہتے ہیں. اللہ کے اوصاف کی فعلی شکل ابھی تک وجود میں اس کا اظہار نہیں تھا، انکشاف نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس بات کی دلیل ہے لما خلقت بیدی. قرآن لوہے قلم نے لکھا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ساری کائنات بنی. اب صرفی تطبیق سنیں لما خلقت بیدی. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے اوصاف کی فعلی شکل بنائی جسے محمد کہتے ہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں. تو اللہ کی اسمی شکل قرآن، اللہ کی حرفی شکل، اوصاف کی حرفی شکل ساری کائنات، اور اللہ کی اوصاف کی فعلی شکل، اللہ کے اوصاف کی فعلی شکل، اس کے اوصاف کا نورانی مکھڑا اسے والضحیٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. آپ کو بات سمجھ نہیں آئی شاید. اللہ کے اوصاف اسمیہ کی شکل کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے. اور اللہ کے اوصاف حرفی کی شکل کا نام کیا ہے؟ ساری کائنات. اور اللہ کے اوصاف کی فعلی شکل کا نام، اس رب کائنات کی نورانی شکل کا نام، اس رب کائنات کے اوصاف کے نورانی مکھڑے کا نام والضحیٰ. والضحیٰ. اے محبوب آپ کے چہرہ انور کی قسم لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو یہ اللہ کے اوصاف کی فعلی شکل ہو گئی. واللیل اذا ضحیٰ. اور وہ کالی گھٹا جیسی زلفوں کی قسم لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو یہ اللہ کی اوصاف کی فعلی شکل ہو گئی. تو ان کا روحانی وجود اللہ کے امر الہیہ میں سے تھا، تو وجود پہلے تھا، شکلیں بعد میں.
تصریف بر وجود اصل، اس سے اگلا قاعدہ صرفی تطبیق پر وہ یہ ہے، اب یہ بات سننے والی، انسان شکلیں بدلتا رہا لیکن اس کی اصل کیا تھی اور اصل کی تلاش کیسے کی جا سکتی ہے، آج وہ سنیے۔ تصریف بر وجود اصل ہوا یوں، انسان کی اصل کو تلاش کرتے ہیں کہ انسان کی اصل ہے کیا، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تصریف بر وجود اصل یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین نے جب پیدا کیا تو پہلے اللہ نے انسان کو اپنی پرورش گاہ میں رکھا، تو کوئی اور دوسرا نہ تھا، اللہ بذات خود انسان کی پرورش فرماتا تھا، اور وہ انسان کا عالم احدیت تھا، جس کی دلیل قرآن میں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ انسان چھوٹے سے بشری پتلے کا نام نہیں ہے، انسان چھوٹے سے بدن کے پتلے کا نام نہیں ہے، انسان میں سارے عالمین سمٹے ہوئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، انسان کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا بدن ہے؟ کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے؟ حالانکہ تیری عظمت کا یہ عالم ہے کہ سارا عالم اکبر تیرے جسم کے اندر سمٹا ہوا، سارا عالم اکبر انسان کے باطن میں سمٹا ہوا ہے۔ تو پہلے جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا انسان کو، تو انسان کی پیدائش اس کی پرورش گاہ بن گئی عالم احدیت میں، تو پھر اسی انسان نے اپنی شکل بدلی، اور شکل بدل کر انسان اگلے ظہور میں آیا، اور انسان کا اگلا ظہور ہوا، اگلے ظہور میں وہی انسان عالم ارواح میں آ گیا، عالم ارواح میں آ گیا۔ عالم ارواح انسان کی انتظار گاہ ہو گئی، تھا انسان پہلے بھی، مگر اب شکل بدل کر عالم ارواح میں آ گیا۔ اب اگلی بات سنیے، وہی انسان پھر شکل بدل کر اصل کی تلاش کر رہے ہیں ہم۔ انسان کی اصل کیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ وہی انسان شکل بدل کر ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو انسان کی جسمی شکل بن گئی، اس عالم دنیا میں آ گیا، عالم دنیا میں آ گیا، عالم ناسوت میں آ گیا، عالم مادیت میں آ گیا۔ تو عالم مادیت انسان کی امتحان گاہ ہو گئی۔ ہم تمام دوست اس امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں۔ اس کا تعین آج ہو جائے گا، یعنی اس دنیا میں، کہ کون فیل ہوتا ہے کون پاس ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو عزت دے کے امتحان میں ڈالتا ہے، کسی کو شہرت دے کے امتحان میں ڈالتا ہے، کسی کو دولت دے کر امتحان میں ڈالتا ہے، کسی کو حسن دے کر امتحان میں ڈالتا ہے، کسی کو خواہشات دے کر امتحان میں ڈالتا ہے، کسی کو محبت عطا کر کے امتحان میں ڈالتا ہے، کسی کو نفرت دے کے امتحان میں ڈالتا ہے، کسی کو حکومت دے کر امتحان میں ڈالتا ہے۔ تو یہ ہم سارے امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں۔ کسی کو علم دے کر عالم بنا کر امتحان میں ڈالتا ہے، تو ہر عالم بھی بقا میں نہیں جاتا، ہر عالم بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف وہ علماء جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں۔ تو امتحان گاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے عالم دنیا۔ تو وہی انسان جو اللہ کی پرورش گاہ میں تھا، عالم ارواح سے ہو کر عالم دنیا میں آ گیا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان حی ہے، یعنی صفت اللہ کی صفت ہے کہ وہ زندہ ہے، قائم و دائم ہے،
اللہ نے اپنی اس